علیکم. آج میں آپ کو بتانے والی ہوں الیف شفق کا ناول، نیو ناول جو لاسٹ ایئر آیا تھا، دیر آر ریورز ان دا اسکائی. ایکچولی یہ ناول جیسے ہی آیا تھا پاکستان میں تقریباً اگست کے بعد، اگست میں آ گیا تھا. اینڈ آئی واز امنگ دا پیپل ہو گاٹ دا فرسٹ انیشیل کاپیز. پہلے ہی منتھ میں، چونکہ میں نے 2 مہینے پہلے سے اس کی بکنگ کروائی ہوئی تھی، تو سب سے پہلے میرے پاس الحمدللہ پہنچ گئی تھی اور میں نے امیڈیٹلی وہ ناول پڑھ لیا تھا. لیکن اس وقت سے میں نے اس کا ریویو نہیں دیا. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں اس کا ریویو لکھنا چاہ رہی تھی، اور میں لکھنا بھی کسی انگلش میگزین کے لیے چاہ رہی تھی، اور میرا خاصا اس کا مٹیریل لکھا ہوا پڑا تھا. بٹ بیچ میں کچھ لائف پرابلمز ایسے آ گئے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور چیزیں پینڈنگ ہوتی چلی گئیں. اینڈ مین وائل آئی لاس دیٹ پیس آف رائٹنگ ایز ویل جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو پھر وہ پینڈنگ ہوتا چلا گیا، ظاہر ہے نئی سے نئی چیزیں آتی چلی گئیں. تو میں نے سوچا کہ وائی ناٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، کہ چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. 4 لوگ جو میرے 5 لوگ جو میرا ریویو سنتے ہیں، تو میں ان کے لیے ایک چھوٹی سی یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا ریویو دے دوں اس کا، کہ دیر آر ریورز ان دا اسکائی. میرے پاس آج ایکچولی کتاب بھی نہیں ہے، کیونکہ میں کتابیں اپنی ساری پاکستان میں چھوڑ آئی ہوں، اور اس ٹائم میرے پاس وہ کتاب بھی نہیں ہے، کیونکہ سال پہلے میں پڑھ چکی ہوں، اور میں آپ کو اس کا ریویو سال بعد دینے لگی ہوں وداؤٹ دا بک. ٹھیک ہے، تو کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہو بھی سکتی ہے کسی کیریکٹر کا نام وغیرہ سے. تو جناب، دیر آر ریورز ان دا اسکائی. او مائی گاڈ، like this is a novel that is totally different than all her works. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ یہ الیف شفق کا پہلا ناول ہے جس میں اس کی جو مین کیریکٹر ہے وہ خاتون نہیں ہے. فرسٹ ٹائم ان ہر ناولز a man is the main character of the novel, Oscar. And what a lovely character. Oh my God. So humble, so deeply rooted into the humbleness, اور such a beautiful character کہ مجھے لگتا ہے الیف شفق نے اپنے ساری جو اسٹرینتھ تھی نا وہ آسکر کے کیریکٹر میں ڈال دیا. کیونکہ مجھے اس ناول میں آسکر کے سوا مجھے اس کی اور اتنی کوئی چیز یاد نہیں ہے جتنا مجھے اس میں آسکر کا کیریکٹر یاد ہے. دیٹ واز مارولس. لائک ایک رائٹر جو فرسٹ ٹائم مین کیریکٹر میں میل کو لے کے ڈیل کر رہا ہے، اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ اور اتنا خوبصورت کیریکٹر وہ بلڈ کرتی ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے. اور جب میں یہ کہہ رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہی از سم سارٹ آف چاکلیٹ ہیرو اور سم گلیمرس اور کول اسٹف. نو، ہی از اے ریئل کیریکٹر. وہ ویسے کیریکٹر جیسے ہماری ریئل لائف میں ہوتے ہیں، تھوڑے سے ادھورے، تھوڑے سے انکمپلیٹ، تھوڑے سے اسٹریس، تھوڑے سے زندگی میں آگے بڑھنے کی لگن، تھوڑا سا پیچھے رہ جانے کا دکھ، اور ٹو مچ گراؤنڈیڈ. جو آسکر کا کیریکٹر ہے، آئی لو دیٹ کیریکٹر، لٹرلی آئی لو دیٹ کیریکٹر. اور ساری اسٹوری جو ہے وہ آسکر کے گرد گھومتی ہے. لیکن دس از ناٹ دا اونلی اسٹوری ان دس ناول. اس ناول میں ایکچولی 3 اسٹوری سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں، جن میں سے ایک آسکر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اسٹوری ہے ایک دادی اور اس کی نواسی کی، یا شاید پوتی کی، جو مڈل ایسٹ کے ایک ایسے علاقے سے، ایک ایسے سیکٹ سے، ایک ایسی ریس سے ہیں جو اپنی جگہ پہ، سمجھیں اپنی ریاست میں، اپنے معاشرے میں بہت ہی ہم اس کو کیا کہیں گے کہ مجھے وہ لفظ پھر نہیں یاد آئے گا جو میں بولنا چاہتی ہوں. لیکن جیسے متنازع نہیں کوئی سیکٹ ہوتا، کوئی ریس، کوئی سیکٹ متنازع ہوتا ہے. ایک کمیونٹی جہاں پہ بہت ساری ایک ہی سارٹ کی کمیونٹی اکٹھی ہو جاتی ہے، وہاں پہ ایک ڈفرینٹ سارٹ آف کمیونٹی ہمیشہ متنازع رہتی ہے. جیسے پاکستان میں لیٹ می سے کہ ہاں شیعہ لوگوں کے ساتھ ایک بائسنس رکھی جاتی ہے، گرج رکھا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک مڈل ایسٹ کے ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ ایک چھوٹی سی خود کو مسلم کھلانے والی کمیونٹی، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیئر سیکٹ اور سم تھنگ، بٹ الیف شفق نوز. اور الیف شفق کے ٹریٹمنٹ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک یہ بھی ہے
کہ ایلف شفق جب بات کرتی ہے تو اس کبھی سائڈس نہیں لیتی. شی از آلویز آن دا سائڈ آف ہیومینٹی. She never let bring her own racism, her own prejudice inside in anything. اس کے ناول اس لیے نہیں ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ اس ناول ہونا چاہیے تو اس میں اسلام کی تبلیغ بھی ہونی چاہیے لازماً, اور آخر میں کنکلوڈ میں اسلام کو فتح ہونی چاہیے, جیسے ہم لوگوں کے مائنڈ سیٹ ایسے بنے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اور یہی ایلف شفق کی یونیورسیلٹی ہے, بیکاز وین شی ٹاکس اباؤٹ دا یونیورس. اور ان دس ناول, او مائی گاڈ, شی از لٹرلی ٹاکنگ اباؤٹ دا یونیورس. شی از لٹرلی ٹاکنگ اباؤٹ دا یونیورس, بیکاز وہ صرف چند لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہیں, وہ بہت ساری جنریشنز کی, بہت ساری سینچریز کی اور بہت سارے ریسز کی ایک ساتھ بات کر رہی ہیں. صرف یہی نہیں, وہ اس یونیورس, پہلے ایک ناول میں انہوں نے پلانٹس کے بارے میں بڑا نیچرلی روٹیڈ قسم کا کانسیپٹ پیش کیا تھا, لیکن اس ناول میں وہ 7 پانی کی بات کر رہی ہیں, 7 دریاؤں کی اور سمندروں کی, اور وہ جو لیک آف واٹر, جو شارٹیج آف واٹر جو آج کی دنیا کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ بھگت رہی ہے, اس کی بات کر رہی ہیں. اور نیچر ایلیمنٹس کو اپنے ساتھ اپنے ناول میں اتنی کامیابی سے اپنی سٹوری میں اس کو ایڈ کرنا, دیٹ از سو ریمارکیبل. اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ایک نیا تھیم, ایک نیا ٹریٹمنٹ دیکھ رہے ہیں, اور آپ اس میں اتنی بری طرح سے ڈوب جاتے ہیں. اور صرف یہ نہیں, یونیورس کا ہسٹری, دین شی گوز بیک ٹو دا, مجھے اب ان کے نام بھی بھول گئے, میسوپوٹامیا آئی گیس, کہ وہ اتنی پیچھے ہسٹری میں, وہ اتنے پیچھے سے جا کے ایک داستان لے کے آئی ہیں. اس داستان کے اوپر انہوں نے 3 صدیوں کو جوڑا ہے, اور ان 3 صدیوں میں سے انہوں نے 3 طرح کی جنریشنز کلیکٹ کی ہیں, اور she made a story out of that, including the drops of water, including the rain and seas and rivers in it. That is such a profound book کہ آپ کو اپنے اس سے پہلے ایلف شفق کی ناول جو ہوتے ہیں نا, وہ دیٹ از سم تھنگ ویری ریمارکیبل آلویز, چاہے وہ باسٹرڈ آف استنبول سے شروع کریں, آپ 40 رولز آف لو کی بات کریں, اور ان کا سیکنڈ لاسٹ جو بھی تھا, جو سیکنڈ لاسٹ تک تھا, ایوری ناول از اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن دیئر آر دا ریورز ان دا اسکائی, دیٹ از سچ اے پروفاؤنڈ بک. دس از ہیوج, ایک بہت بڑے کینوس کے اوپر, ایک بہت بڑی اسکرین پہ ایلف شفق آپ کو وہ چیزیں دکھا رہی ہیں جو آپ کی سوچ نہیں ہے کہ آپ ایک ناول میں دیکھیں گے. ایک چیز اچھا, میں نے آپ کو 2 ایپیسوڈز بتا دی, 2 سٹوریز بتا دی. ایک آسکر کی سٹوری ہے, ایک دادی اور پوتی کی سٹوری ہے, اور ایک 19th سینچری کی برٹش خاتون کی سٹوری ہے. اینڈ ہاؤ دے آر انٹرلنکڈ ود ایچ ادر. یو ول سی دس فرام دا ریڈنگ. جب آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 3 ڈفرینٹ صدیاں آپس میں ملتی کیسے ہیں. اور اس میں جو آپ کو ایلف شفق جو آپ کو ہسٹری کا نالج دے رہی ہیں, جو آپ کو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو ہسٹری پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. آپ کے تھوڑے سے او اور اے لیولز میں تھوڑی سی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, اور وہ بھی تب پڑھائی جاتی ہے اگر وہ اس کے کویسچنز آنے ہیں, وہ اتنی ہی پڑھائی جاتی ہے جتنے کویسچنز آتے ہیں. لیکن باہر کی دنیا ہماری ہسٹری سے بہت زیادہ جانتی ہے, اور دس از ریمارکیبل کہ وہ کتنا جانتی ہے. اور ایلف شفق نے وہ اتنی چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں کہ اگر آپ صرف وہ چیزیں جان لیتے ہیں تو آپ کا بڑا ویژن اور آپ کا نالج بڑا براڈ ہو جاتا ہے بھائی, آپ کے کیلیبر میں اور آپ کے ویژن میں بڑا اضافہ ہوتا ہے, اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو اچھا, میں نے اس کے ساتھ آپ کے میری اگر فیس بک وال پہ آپ نے دیکھا ہو تو میں نے اس کے بارے میں کچھ اے آئی کے امیجز بھی بنائے تھے, کچھ میں نے لائنوں کے ٹرانسلیشن بھی کی تھی اردو میں, اور اتنی پیاری لائنز ہیں, اتنے پیارے جملے ہیں, چیزوں کا ایلیمنٹس کا استعمال انتہائی خوبصورت ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ لیکن جس طرح سے ایک ڈراپ آف واٹر سے سٹوری شروع ہوئی تھی, مجھے لگا کہ شاید وہ اس طرح سے وہ ڈراپ آف واٹر کا انجام آخر تک میں اس طرح سے ہوا نہیں جیسے مجھے لگ رہا تھا. بٹ یہ میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے, آئی ایم جسٹ اے ہمبل ریڈر, اور میری سوچ کسی بھی طرح سے صحیح یا غلط ہو سکتی ہے. تو مجھے یہ بات لگی, لیکن اگر آپ نے دیر آر
ریورز ان دا اسکائی نہیں پڑھا تو آپ ایلیف شفق کے جو قلم میں جو ایک میجر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح سے وہ تھیمز کو چھوٹے سے چھوٹے تھیم پہ، یعنی کہ میں نے جب باسٹرڈ آف استنبول دیکھا تو دیٹ واز اے ویری پرسنل ٹریجڈی آف اے ویری اسمال سوسائٹی آف اے ویری لمیٹڈ اسپیس. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی پرسنل ٹیلز تھیں. اینڈ ناؤ ان دیئر آر ریورز ان دا اسکائی شی واز dealing the universal issues taken from the history, not from the near history, long years back, like big canvas. مجھے نہیں پتا، میں اس سے زیادہ شاید اچھے لفظ نہیں کہہ سکتی کہ اٹس اے ہیوج کینوس کہ جس کے اوپر ایلیف شفق نے بہت سارے کلرز پورٹری کیے ہیں. اور وہ آپ کو میں تو آپ کو کبھی اسٹوری بتاؤں گی ہی نہیں، تو میں آپ کو صرف تھوڑے سے اس کے ایلیمنٹس بتاؤں گی. اسٹوری آپ خود جانیں گے جب آپ کتاب پڑھیں گے، بیکاز آئی ایم مائی سیلف اے ریڈر اینڈ رائٹر. تو میں کبھی یہ بے ایمانی نہیں کر سکتی کہ میں آپ کو کہانی یہاں بیٹھ کے سنا دوں. کہانی آپ خود پڑھیں گے اور لیکن پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا یہ جو باتیں میں نے ساری کہی ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.